السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77 ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہود کے علماء تھے وہ اپنے جو دوسرے ان کے بیچ میں منافق تھے ان کو کہتے تھے کہ تم اپنی باتیں مسلمانوں کو جا کے کیوں بتاتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے حجت قائم کریں گے۔ تو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اور کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے بتانے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اعمال ہیں، تو کسی کو حجت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں۔ تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے، لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان کے بعض ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ لیکن یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ PhD بھی کی ہوگی لیکن قرآن کی الف ب ت بھی نہیں آتی اور دین سے تو بالکل ناواقف ہیں۔ چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی عظیم اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی ہوئی ہے۔ تو اب انہیں دین کا کیا پتہ، ان کا تو سارا اعتماد ہے نا وہ اپنے علماء پر ہی ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔ ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی ہی خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خواہشات کا ذکر آگے آ جائے گا۔ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند چہیتے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی گیا تو تھوڑے ہی عرصے کے لیے کیا جائے گا، پھر ہم نکال دیے جائیں گے۔ اور یہی سوچ اب مسلمانوں کی بھی ہے۔ یہ ان کی امانی ہے، امانیتن کہتے ہیں بے بنیاد خواہش، اور امانی اس کی جمع ہے، اور اس کی صحیح تعبیر کے لیے انگریزی کا لفظ وشفل تھنکنگ ہے، اور یہ اپنی ان بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جی رہے ہیں۔ کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن اور تخمین پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس محض وہم اور گمان اور ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، تو حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو منڈے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔